اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے نور محمد میں حق اللہ بسم اللہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ربیع الاول اسپیشل کے حوالے سے نور محمد کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو نور محمد کے اگر ہم خواص، برکتیں، فیوز و برکات، کرم، شفقتیں، کرامتیں، معجزات اگر ہم گننے بیٹھیں اور اس کا تذکرہ کرنے بیٹھیں تو شاید ایک عمر نہیں کئی بار میں جنم لوں اور کئی عمریں بیت جائیں تو بھی میں نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی عظمت کو، ان کی شان بے بہا کو میں بیان نہ کر سکوں۔ آپ کی عظمت ایسی ہے، آپ کی شان ایسی ہے، آپ کا نور ایسا ہے کہ وہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ اگر جہاں رب محمد نے کہا کہ دنیا بھر کی اگر سمندر جو ہے وہ سیاہی کے طور پہ استعمال ہوں اور جتنے عالمین میں جو درخت موجود ہیں اگر ان کی کلمیں بنائی جائے تو یقین جانیے میں رب محمد، رب ذوالجلال والاکرام کی جو ہے وہ صفات جو ہیں وہ بیان کرنے سے مقاصر ہوں۔ تو سوچئے کہ آپ نے جتنی شان دی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میرے آقا کے بارے میں بھی یہ آیت جو ہے حرف بحرف جو ہے بالکل سچ ثابت ہوتی ہے۔ یہ آپ کے لیے ہی اصل میں میرے مالک نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کی شان اتنی ہے، آپ کے نور کی جو ہیں خواص اتنے ہیں، برکتیں اتنی ہیں، رحمتیں اتنی ہیں کہ وہ گنی نہیں جا سکتی۔ آپ کا اسم محمد، اس کو بولتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کی شفقتیں، رحمتیں، کرم ایک طرف اور محمد نام کی برکتیں ایک طرف۔ آج اسی سلسلے میں تھوڑا سا پھر اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ فقیر، یہ نچیز کائنات کے تاجدار کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کے اسم کے حوالے سے آج تھوڑا سا اس کی برکتیں کھولتے ہیں مزید، جو کہ آپ جیسے اہل دانش پہلے ہی جانتے ہیں کہ آپ کے اسم گرامی کی کیا برکتیں ہیں۔ اور تمام جس طرح میں کہتی ہوں نا کہ تمام ہم لوگ نور محمدی کے قطرے ہیں، تو یہ آپ کے اسم کی برکتیں، آپ کے اسم کا نور ہی ہے، محمد کا نور ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو مسلمان جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو خصوصی برکت کا سبب سمجھتے ہیں۔ 13ویں عیسوی میں اناطولیہ کے یونس ایمرے کو کون نہیں جانتا، تو ان کی لکھی ہوئی مناجات میں کہا گیا ہے، جس کا بڑا خوبصورت ترجمہ میں یہاں پیش کر رہی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہماری بخشش فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بے مثل ہے، اس کی خوبصورتی بے مثل ہے، آپ خود بھی حسین و جمیل ہیں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا جو ہمارا آقا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کرتا ہے، آپ کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی بہت خوبصورت ہے، بے مثل ہے، اس کے خواص، اس کا نور، اس کی روشنی، اس کی عطا بھی بے مثل ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوں لگتا ہے کہ ہر طرف جو ہے آپ کے اسم کی، اس محمد نام کی ہی عطا پھیلی ہوئی ہے، اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اپنی الشفاء میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کے زمانے کے آپ بھی جانتے ہیں مشہور نعت خواں اور شاعر حسان بن ثابت کا ایک شعر نقل کیا ہے۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس میں، جس کا ترجمہ جو ہے بیان میں یہاں کرتی ہوں کہ خدا نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و اکرام بخشنے کے لیے اپنے نام کا ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہی سبب ہے کہ عرش کے مالک کا نام محمود ہے اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ذرا سوچئے، میری اس بات غور کیجئے، کتنی شان ہے ان کی، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کس خوش نصیبی کا لیکن حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ صراط مستقیم ہمیں نصیب ہو، نبی کی طریقت نصیب ہو، وہ رستہ نصیب ہو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، وہ روشنی نصیب ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وجہ ہے، میں نے بتایا کہ ایک حصہ اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشنے کے لیے ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد براہ راست آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسلمان طویل عرصے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال حیثیت پر یقین رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا جو اسم گرامی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے کی گئی تمام تعریفوں کے لائق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اس جہاں اور اگلی دنیا میں بھی جو سمجھتے ہیں اسے کی تو اس مبارک نام کے فیوز و برکات سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ نام پاک تخلیقات کائنات کے دن سے موجود ہے، جس دن کائنات کی تخلیق ہوئی تھی اسی دن یہ نام موجود تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ثنائی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، یہاں میں کوٹ کروں گی، انہوں نے بتایا کہ جنت میں بھی اس اسم گرامی کی صدائے باز گشت سنائی دیتی رہے گی، محمد محمد، ہر طرف محمد۔ محمد ہے تو سب کچھ ہے، محمد نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں بھی نہیں، آپ بھی نہیں۔ پھر بڑی انہوں نے خوبصورت ایک چیز کی میں ٹرانسلیشن پیش کرتی ہوں کہ گردش کرتے ہوئے اجرام سماوا کے تخت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ مخصوص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تخت خداوندی کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تصوف کی ایک کتاب میں اس نقطے کی اس طرح وضاحت کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی وسیلے سے نجات ملی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ دعا آپ کی وساطت سے، آپ کی شفاعت سے قبول ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی شفاعت کے لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نام سے پکاریں گے۔ معراج کی ایک حدیث کے مطابق جبرائیل نے اسی نام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، اور معراج کی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی نام سے، محمد کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اور تمام فرشتوں نے بھی اس نام سے آپ کو مخاطب کیا۔ تو فرمایا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو کھولنے کے لیے اس نام سے خود کو جنت کا والی اور محافظ کہا تھا۔ صوفیہ کرام کی اگر تھوڑا سا تحقیق کریں تو اس میں اشتقاق کبیر جو ہے لفظ کے ہر لفظ سے مختلف معنی جو انہوں نے اخذ کیے ہیں۔ اب تھوڑا ہم انالیسس کرتے ہیں یہاں پر آپ کی دلچسپی کے لیے، اور یقیناً آپ میں سے بہت سارے ایسے عرفان کے لوگ ہوں گے، آپ کی شناخت کرنے والے لوگ ہوں گے جو کہ محمد کے اسم کو سمجھتے ہوں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میم سے نا مجد، تعریف و توصیف، ہے سے جو ہے آپ دیکھیں ملک بھی بنتا ہے، اور رحمت جو ہے آگے بنتا ہے رے سے، اور دال سے دوام کے معنی جو ہے اخذ کیے گئے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رحمت اور دوام جو انہوں نے بیان کی ہے، صوفیہ اعظام نے انہیں کہا کہ بے مثل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز جو ہے وہ بیان کی گئی بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں محمد کے علاوہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی دین اسلام میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن کریم کی سورہ صف کی 5ویں آیت میں کہا گیا ہے، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا
اے میری قوم، جب وہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، انسان ہے، سب کچھ روز روشن کی طرف واضح ہونے کے باوجود بھی حقیقت سے جو ہے وہ آنکھیں جو ہے جھٹلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی پیشگوئی انجیل میں بھی کی گئی تھی۔ تورات اور انجیل دونوں میں آپ کو احمد کے نام سے پکارا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا روم نے مثنوی کی پہلی کتاب میں لکھا ہے کہ پرانے زمانے کے بعض عیسائی انجیل مقدس میں احمد کے نام کو صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما کرتے تھے۔ ان کا اتنا یقین تھا کہ اس اسم کی برکت سے، اس کے نور سے وہ بہت ساری جو تھے تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے بچ جاتے تھے۔ اصل میں احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی نام ہے۔ احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی نام ہے۔ تو اس نام کو اگر انالیسس کریں تو بڑا ہی تصوف کا بڑا کمپلیکیٹڈ سا لٹریچر موجود ہے۔ احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی نام ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ تمام پیغمبروں کا بھی نام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور قدیم کا حصہ ہے۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ خود نام جو وہ ظاہر کیے ہیں، ان کے علاوہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار ناموں سے پکارتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ اسماء گرامی قرآن کریم یا احادیث سے اخذ کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نورانی نام قرآن مجید سے لیے گئے ہیں بلا شبہ وہ بہت اہم ہیں۔ قرآن مجید میں محمد اور احمد کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی اور سورہ نجم کی 10ویں آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ان دونوں آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے شروع میں جو پراسرار اور جو حروف ہیں ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں شمار کیا گیا۔ 20ویں سورہ کا آغاز بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کو اگر ہم انالیسس کریں تو لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ پھر قرآن حکیم کی 36ویں جو سورہ یاسین ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اس طرح شروع ہوتی ہے، یاسین قسم ہے با حکمت قرآن کی۔ اس سورہ کا آغاز بھی اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب سے ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اور تحقیق کرنے والا نے طٰہٰ یاسین کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں شامل کر لیا ہے، اور کئی مصنفوں نے، کئی تحقیق کرنے والے ان الفاظ کے پوشیدہ معنی پر گہرا جو ہے وہ غور و فکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر طٰہٰ کو طاہر، طٰہٰ کا مطلب ہے طاہر، اور ہادی کے لفظ کو انہوں نے مخفف قرار دیا۔ بعد کے جو زمانے جب آئے تو اس میں حامیم کے لفظ کو جو آپ دیکھیں اگر غور کریں تو یہ قرآن مجید میں حامیم کا جو لفظ کو جس سے کون کون سی صورتیں شروع ہوتی ہیں، کتنی میری شان ہے میرے آقا کی، کتنا نور ہے ان کے ناموں کا، کہ حامیم کے لفظ کو جس سے سورہ المومن، سورہ حامیم، سورہ سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ الجاسیہ اور سورہ القاف کا آغاز ہوتا ہے، احقاف کا آغاز ہوتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں شامل کر دیا۔ یہ ظاہر کیا گیا کہ حامیم کے حروف آپ کے لیے، حامیم کا حروف کیا ہے؟ حبیبی محمد کا مخفف ہے۔ حامیم کیا ہے؟ حبیبی محمد کا مخفف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و شفقت کا ایک خاص اور اہم سرچشمہ قرآن کریم کی سورہ الاحزاب کی 45ویں آیت ہے، جس میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر، خوشخبریاں سنانے والا، اور نذیر، آگاہ کرنے والا، اویئر کرنے والا، خبردار کرنے والا جو ہے وہ کہا گیا۔ پھر سورہ احزاب کی جو 46 آیت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیر، روشن چراغ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ بے شک
آپ کا جو چراغ جو ہے وہ روشن چراغ ہیں، ایسا چراغ ہیں جس کی روشنی لفانی ہے، تابت اور تا قیامت ہم اس روشنی سے ہی اپنے رستے سیدھے کرتے رہیں گے اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ اور مجتبیٰ کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بعض صورتوں کے تعارفی الفاظ میں بھی خدا مختلف ناموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ سورہ مدثر کے شروع میں یا ایھا المدثر، اے کپڑا اولنے والے، یا پھر سورہ مزمل کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتعداد اسماء گرامی میں سے پھر 2 اسماء گرامی ایسے ہیں جو رؤوف رحیم خدا کے ناموں میں بھی شامل ہیں۔ تحقیق کریں تو کچھ آپ کو اور نام بھی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، لیکن یہ جو 2 نام ہیں نا، رؤوف رحیم، یہ نام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی انعام اور عطیے کے طور پر عطا کیے ہیں۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ کی ان کی عشق مصطفی کو اگر انالیسس کریں تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے، بلکہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال خدا کے سب سے بڑے نام کا آئینہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑا انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا مولانا جامی نے۔ 17ویں صدی کے سہروردیہ سلسلہ تصوف کے ایک بزرگ نے جواہر الاولیاء کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے 99 اسماء گرامی کی صفات اور فیوز و برکات پر بڑا ایک دلچسپ جو ہے باب تحریر کیا۔ لیکن 99 اسماء گرامی جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناکافی تھے، چنانچہ پھر مزید تحقیق ہوئی، شروع میں 200 200 اور بعد میں 1000 ناموں کا اضافہ کر دیا گیا۔ لیکن اصل میں اس فقیر کا یہ خیال ہے کہ آپ کے جو اسم ہیں ان کو شاید گننا ناممکن نہ ہو۔ اگر آپ سوچیں میری بات کو تو 1,24,000 انبیاء کرام کا نور اور اسم جو ہے آپ کے اسم سے ڈرائیو کیے گئے ہیں، اخذ کیے گئے ہیں۔ ان کی ایٹریبیوٹس، ان کی صفات آپ پہ بیس کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 1,24,000 نام تو وہی ہو گئے، پھر باقی کچھ ظاہر ہیں کچھ مخفی۔ میرے آقا کے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار لاتعداد نام ہیں، کس کس نام سے پکاروں؟ یہی وجہ ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخصوص نام سے پکارتی ہے۔ مچھلیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد القدوس ہیں، پرندوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الغفار کے نام سے وہ پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ، شان تو دیکھیں، نور محمدی کی نور کی برکات تو دیکھیں۔ جنگلی چوپایوں کے لیے آپ عبد السلام ہیں اور جنوں بھوتوں کے لیے عبد القہار ہیں۔ اگر اس سے مزید آپ کو تفصیل پڑھنا چاہے تو محدث دہلوی کی مدارجۃ النبوت کو پڑھیں۔ اس طرح میم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں سب سے اہم حرف کی حیثیت حاصل ہے۔ میم سے اگر کاؤنٹ کرے تو کافی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم جو ہیں وہ میم سے شروع ہوتے ہیں۔ میم کو مصطفیٰ کے مخفف کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ترکی میں اسپیشل جو ہے بکتاشی جو ہے وہ آرڈر ہے ایک درویشس کا، جس میں وہ میم کے لیے یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی خصوصی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جس میں حرف میم کے اصرار پر گفتگو کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور بالکل سچ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا ورد کرنے والے شخص پر رحمت و برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ سوچیں تو بڑا خوبصورت سی صوفی آف ایک بک ہے، اس میں ایک ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہوئی ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم درویشوں کے گھر میں غلام ہو، تم درویشوں کے گھر میں کیا ہو؟ غلام ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سانس میں نام لیا کرو۔ تو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو یہ میں نے بتایا نا میم، اس پر ہم نے تھوڑا سا غور و فکر کیا ہے، تو ان کی مزید جو ہے اہمیت سمجھنے کے لیے تو تصوفانہ اور علامتی ان کی صفات پر بڑا غور و غرض کیا ہے۔ اور سب سے پہلے حلاج تحسین السراج نے اپنی کتاب تواسین میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے اسماء گرامی کے برکات اور نور محمدی کی صفات کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ آپ فرماتے ہیں کیا بنی نو انسان کے باپ حضرت آدم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پیدا نہیں کیا گیا تھا؟ سوچئے، غور کیجئے۔ آج کا میں طوالت کی پیش نظر یہاں پہ تھوڑا سا پروگرام وائنڈ اپ کرتی ہوں، لیکن ہم مزید ایک اور پروگرام جو ہے وہ لیں گے، اور اس میں محمد نام کے جو ہیں ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ کھول کے بیان کریں گے۔ بس ایک تھوڑا سا آپ کو یہاں پر عرض کرتی چلوں کہ سوچیں، غور کیجیے گا کہ انسان کا سر حرف میم کی طرح گول ہے، اس کے ہاتھ ہا، اس کی کمر میم، اور باقی جسم دال کی مانند ہے۔ تو کیا خیال ہے، آدم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پیدا نہیں کیا گیا؟ یہ سب آپ کے نور کا کرشمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج کا سلسلہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم نے جہاں سے گفتگو ختم کی ہے وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے فقیر نازیہ نور احسان باہو کو اجازت دیجیے۔ حق اللہ رسول۔